چائنیز نے ہمارے ایک منصوبے کے بارے میں یا ایٹ لیسٹ جو منصوبے کا ایک آئیڈیا دیا تھا اس کے بارے میں ہنسی اڑائی. کون سا ہے خاور صاحب ایسا منصوبہ جس پہ چائنیز نے مذاق اڑایا؟ یہ الیکشن کیمپین کے دوران مسلم لیگ نون نے ایک خواب بیچا تھا لوگوں کو کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ملک کے اندر ایک بلٹ ٹرین لے کے چلائیں گے پورے ملک کے اندر، خیبر سے لے کے کراچی تک. اب نیشنل اسمبلی کے اندر خواجہ سعد فیق جو ریلوے کے منسٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے ان سے چائنیز کو یہ کہا کہ جی ہم نے ایک بلٹ ٹرین بنانی ہے تو وہ ہم پہ ہنسے. انہوں نے کہا کہ جی آپ جو 160 جو فیصد وہ میل پر جو ہے وہ چلانے والی ٹرین ہے اسی کو آپ بلٹ ٹرین سمجھیں اور اسی پہ اکتفا کریں، اور یہ بلٹ ٹرین آپ کے ملک میں نہیں چل سکتی. کہتے ہیں جب ہم سے وجہ پوچھی گئی کہ کیوں نہیں چل سکتی، وہ کہتے ہیں یہ ایک تو آپ کے ملک کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو کہ بلٹ ٹرین کو افورڈ کر سکے وہ ہے نہیں ہے، اگر اس کی مارکیٹ نہیں ہے تو لہٰذا بلٹ ٹرین بن بھی جائے گی تو استعمال کون کرے گا، کیونکہ جاپان میں بھی اگر دیکھیں تو وہاں پہ اس کی جو ٹکٹ کافی مہنگی ہے. ایک وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے اوور آل اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ریلوے منسٹر ہمارے پاس وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے تو اس لیے نہیں کر سکتے. اور ساتھ ساتھ جو ہم ایک دو پروگرام میں ہم نے وہ ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ جو ریلوے کی زمین ہے تو وہ ایک بڑی زبردست چیز انہوں نے نیشنل اسمبلی کو یہ بتائی کہ جی کے پی کے علاوہ باقی تینوں جو پروونس ہے وہ مجھے اپنی زمین نہیں واپس کر رہے جو ریلوے کی ہے. کے پی کے وہاں پہ گو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے تعریف کی کہ جو 90% جو زمین وہاں پہ انڈر انلیگل آکوپیشن تھی خیبر پختونخوا میں وہ ہمیں واپس مل گئی ہے، اور صوبائی گورنمنٹ نے ہمیں کافی سپورٹ کیا اس میں. کہتا ہے وہاں سے بالکل ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، اور وہ جو ساری زمین ہماری جو چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے سی پیک کے انڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اتنی زیادہ روزی پکچر نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے. اور یہ چیز انہوں نے آن دا فلور آف ہاؤس کہی. وہ کہتے ہیں کہ چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مثال انہوں نے دی کہ ایک پین کی قیمت 2 روپے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی 10 روپے میں آپ لے لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو کہا جی مہربانی فرمائیں، ہمیں پہلے ہی آلریڈی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں تو ہمیں یہ 2 روپے کی چیز نا 10 روپے میں نہ بیچیں. تو یہ ساری معاملات ہیں جو ریلوے کے حوالے سے ہیں، اور وہ جو خواب تھا بلٹ ٹرین کا وہ تو کم از کم مستقبل قریب میں تو بالکل پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں شاید آنے والی کی گورنمنٹس آئیں وہ اس کو پورا کریں. جی ٹھیک ہے غضنفر صاحب آپ کی کیا یہاں پہ ریلوے کے ایک منسٹر رہے ہیں خاور صاحب، اس سے جب سوال کیا گیا نا جب پیپلز پارٹی حکومت میں ابھی تو کوئی 1-2 شاید ٹرین چل جاتی ہیں، 2-3 ٹرینیں چلتی ہیں ٹائم پہ چلی جاتی ہیں، اس کے زمانے میں ٹرینیں تھی نہیں، مطلب ہے لٹرلی بند ہو گئی تھی. اور اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کیا ہوا، افغانستان میں بھی تو ریلوے لائن نہیں ہے نا تمہارا، وہاں بھی تو چل رہا ہے. تو جب آپ کی اپروچ یہ ہوگی، آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں لوگوں کا جنہوں نے ان کو تباہ کیا، اس کے گھر پہ کوئی 25 گاڑیاں چلتی تھی اپنی جو اس نے پول رکھا ہوا تھا، اور جس طرح وہاں پہ لوٹ مار ہوئی ہے اس ریلوے میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی عام سی بات ہے، ایک عام ایوریج آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پٹری سنگل لائن پٹری ہے، سنگل لائن جو ریلوے لائن ہے یہاں سے لے کے میرا خیال ڈبل و خانوال تک ہی جاتی ہے، اس سے آگے آپ کی سنگل جا رہی ہے. اور اس تمام ریلوے لائن کی ایک تو کلاسیفیکیشن دیکھیں، پھر جو بریجز درمیان میں آتے ہیں ان بریجز کی کلاسیفیکیشن دیکھیں کہ وہ لوڈ کتنا لے سکتے ہیں. وہ واقعی جو سپیڈ آپ کی چل رہی ہے اس سے زیادہ لوڈ نہیں لے سکتے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے دنوں گجرانوالا کے پاس اور اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک بٹوین پنڈی اینڈ گجر خان ایک 2 ٹرینیں الٹی تھی. کیوں الٹی تھی؟ اس لیے کہ وہ جس سپیڈ کو بڑھ رہے تھے اس کے اوپر جب انہوں نے بریک لگائی تو آپ کی جو پٹری تھی اس کو سسٹین نہیں کر سکی. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بلٹ ٹرین چلانی ہے تو ٹرین چلانے سے پہلے تو آپ نے اس ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، پھر اس کو 2 رویہ کرنا پڑے گا. تو یہ انفراسٹرکچر اگر آپ سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں، سی پیک کے اوپر آپ انرجی پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، اور اگر کول انرجی آپ لگاتے ہیں تو وہ کول چائنیز کہتے ہیں کہ ہم آپ کا کول استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنا کول لے کے آئیں گے. وہ اگر آپ کے وہاں پہ آئے گا کراچی میں، وہاں سے وہ ٹرینوں پہ چلے گا، تو آپ مجھے بتائیے آج کی تاریخ میں کیا آپ کی وہ گڈس ٹرین ہے وہ اس کا لوڈ لے سکتی ہے؟ تو پہلے تو آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے سی پیک کے لیے بھی. ہمارے یہاں واقعی یہ صحیح بات ہے کہ روزی پکچر دی جا رہی ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سی پیک پہ جتنا انویسٹمنٹ ہوگا اگر اس کی پروڈکٹیوٹی اس میں اتنی ہوئی، اگر تو صرف آپ نے ٹرانزٹ روٹ کے لیے استعمال کیا تو شاید آپ اس میں وہ پیسہ نہ واپس کر سکیں. اس کے لیے ضرورت ہوگی آپ کو سی پیک کی پروڈکٹیوٹی کریٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل زون کی ضرورت ہوگی. ہم آئسولیشن میں کام کر کے اگر صرف راہداری لینی ہے، ٹرکوں کو چلانا ہے، شپس کا کرایہ لینا ہے، اس سے آپ کا سی پیک کا گیم چینجر نہیں ہوگا.